السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ میرا نام انجینئر محمود مجیب اصغر ہے، اور میں ضلع مظفر گڑھ اور ضلع اٹک کا سابق امیر ضلع ہوں میں، اور میں اللہ کے فضل سے خلافت خامسہ کمیٹی کا ممبر بھی تھا، اور مجھے یو کے جا کے پاکستان سے خلافت میں بھی حصہ لینے کا موقع ملا انتخاب میں۔ اب مختصر طور پہ یہ کہ میں بیسیکلی سول انجینئر ہوں، اور انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے میں نے انجینئرنگ کی تھی سول میں، اور میری جو نوکری میجر ہے وہ نیشنل انجینئرنگ سروسز نیسپاک، بڑی مشہور کنسلٹنگ انجینئرنگ فرم ہے، اس میں جنرل مینیجر چیف انجینئر ریٹائر ہوا تھا میں، اور اس کے بعد بھی اللہ کے فضل سے میں کام کرتا رہا وقف کر کے، وقف بعد ریٹائرمنٹ۔ اب میں آپ کو مختصراً اپنے آباء و اجداد کا تعارف کراتا ہوں کہ میرے آباء و اجداد بیرا ضلع شاہپور اور بعد میں ضلع سرگودا کے رہنے والے تھے، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں تھے، وہ نیبرہڈ میں، اور ان کی شخصیت کا ان کے اوپر اثر تھا، بلکہ ان کے خاندان کے ساتھ ہمارے بعض بچوں کے یعنی میرے آباء و اجداد کے دودھ کے رشتے بھی تھے۔ تو غالباً وہی جب مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا تو اگرچہ اس وقت آپ تو کشمیر میں تھے، لیکن بیرا میں بھی یہ خبر پہنچ گئی، اور پھر لوگ اپنے اپنے حساب کے مطابق قادیان جا کے بیعت کرتے رہے۔ سب سے پہلے 1924 میں میرے دادا جان، جن کا نام عبد الرحمن تھا، میاں عبد الرحمن، وہ تشریف لے گئے۔ تھوڑے بہت پڑھے لکھے تھے، نیک انسان تھے، تجربہ گزار تھے، اور قرآن اور حدیث کے علم تھا ان کو، اور انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کچھ کتب بھی پڑھی تھی۔ وہ قادیان گئے، ینگ ایج تھی ان کی، ہی واز اراؤنڈ 24 ایئرز آف ایج۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دستی بیعت کر لی، اور وہاں سے انہوں نے اپنے والد صاحب کو، جن کا نام علی دین تھا، خط لکھا کہ میں نے تو بیعت کر لی ہے، تو میں آپ کو بھی انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں قادیان میں اور آپ بھی بیعت کر لیں۔ تو ان کو تھوڑا سا تذبذب تھا کہ وہ اہل حدیث خیال کے تھے اور بڑے نیک آدمی تھے، ان کے بارے میں ایک روایت ہمارے خاندان میں آ رہی ہے کہ تجربہ گزار تھے، اور ایک دفعہ ان کو تھوڑی سستی محسوس ہوئی کہ میں تو نہیں اٹھ سکتا تہجد کے لیے، تو انہوں نے اپنے آپ کو رضائی سمیت نیچے گرا لیا زمین پہ، تو اس کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھی انہوں نے۔ یہ میرے والد صاحب نے کتاب بھی لکھی ہے، ڈیرا کی تاریخ احمدیت، اس کے اندر بھی ذکر ہے، میں نے بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ تو اصل میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا اثر تھا یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ساتھ تعلقات کا تھا۔ تو جب وہ قادیان تشریف لے گئے تو ان کے دماغ میں سوال تھے کہ میں یہ سوال بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، لیکن جو ہی انہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو انہوں نے فوراً بیعت کر لی۔ اور اس موقع پہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک حوالہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بہت تعریف کے قابل ہیں جو کسی راست باز کا چہرہ شناخت کر کے چہرہ دیکھ کر شناخت کر لیتے ہیں۔ یہ ملفوظات جلد 5 میں بھی ہے اور لیکچر سیالکوٹ کے اندر بھی ہے۔ حضور نے ایسے لوگوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے جنہوں نے بغیر کوئی سوال کیے چہرہ دیکھا اور وہ خدا کے فضل سے احمدی ہو گئے۔ تو میرے جو پردادا تھے وہ تو 1905 میں فوت ہو گئے، جس سال حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی، مجھے نہیں پتا کہ وہ دوبارہ 1898 کے بعد قادیان گئے ہیں کہ نہیں گئے، لیکن میری جو پردادی تھی وہ کافی دیر زندہ رہیں، اور میرے دادا ان کے بڑے بیٹے تھے عبد الرحمن۔ تو ہوا یہ کہ یہ خلافت اولیٰ قائم ہوئی، اس کی بیعت کی انہوں نے۔ ان کا خلیفۃ مسیح اول کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات تھے کہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ میں 4-5 سال کی عمر کا تھا اس وقت جب ہم خلیفہ اول کے زمانے میں جلسہ سالانہ قادیان پہ گئے، تو ہم خلیفۃ المسیح اول کے گھر میں ٹھہرے۔ تو میری عمر اس وقت کہتے ہیں 4-5 سال کی تھی، مجھے حضور کا چہرہ اچھی طرح یاد ہے، اور یہ بات بتاتے تھے کہ جو تصویر میں خلیفۃ مسیح اول کی تصویر آئی ہے اس میں وہ خوبصورتی نہیں ہے جو آپ کے اصل چہرے میں تھی، آپ کی بڑی وجاہت تھی، بہت خوبصورت آپ کا چہرہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد میں مختصر کرتا ہوں اس کو کہ میرے پردادا جان کا جو ہے نا علی دین بیرا ضلع شاہپور،
یہ تریاق القلوب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں پہ لیکھ رام کے نشان کے طور پہ لوگوں کے نام لکھے ہیں کہ انہوں نے تصدیق کی ہے، اس میں 151 نمبر پہ 191 نمبر پہ میرے پردادا کا نام ہے، الدین بھیرا ضلع شاہپور۔ اچھا، وہ پھر یہ ہوا کہ میرے جو خلافہ سے کی بات کر لی انہوں نے، کوئی تذبذب نہیں ہوا، اور خلیفۃ مسیح ثانی کے ساتھ ہی میرے دادا کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ اس میرے والد سے یہ ہوا کہ اس سے پہلے میں ایک آپ کو عرض کروں کہ میں نے ایک دفعہ 1993 میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع کو لکھا کہ حضور میرے دادا پر دادا تو صحابی تھے، تو حضور کا بڑا مجھے شاندار خط، آپ نے فرمایا کہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے دادا پر دادا بھی صحابی تھے، ماشاء اللہ چشم بد دور، بڑا مقدس خون ہے جو آپ کے اندر موجے مار رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ کمپلیمنٹ ہے خلیفۃ المسیح رابع کی طرف سے۔ اچھا، جہاں تک ان کا تعلق ہے میرے دادا کا، وہ ان کی اہلیہ صاحبہ یعنی میری دادی 1923 میں فوت ہو گئی، اور 1924 میں میری پردادی یعنی میرے دادا کی والدہ وہ انسسٹ کرنے لگے کہ مجھے حج پہ لے چلو۔ تو میرے دادا نے کہا کہ میری تو وائف ابھی فوت ہوئی ہے، بچے چھوٹے ہیں، تو اب میرے بھائیوں کے ساتھ چلی جاؤ، کہ نہیں تم میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے استخارہ کیا، استخارے میں نے دیکھا کہ مکہ یہ مدینہ پھر رہے ہیں، تو یہ تیار ہو گئے۔ تو میری پردادی جن کا نام غلام فاطمہ تھا، انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ، میرے دادا کے ساتھ اور ان کے 2 بھائیوں کے ساتھ 1924 میں حج اکبر کیا، اور اس سے اگلے دن ان کی دعا کے مطابق، خواہش کے مطابق ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہیں مکہ مکرمہ میں ان کی تدفین ہوئی، تو وہ اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ اس وقت مدینہ کا رستہ بند تھا کیونکہ وہاں سول وار ہو رہی تھی، یہ نجد کے خاندان کے درمیان اور شریف مکہ جو کنگ آف مکہ تھا اس کے درمیان میں۔ تو ان کو کہا کہ حاجیوں کو کہ یہاں واپس چلے جائیں یا ویٹ کریں جب تک وہ رستہ نہیں کھلتا۔ تو میرے دادا اور ان کے بھائی جو تھے، یہ جدہ میں سیٹھ ابوبکر یوسف، جو کمال یوسف صاحب کے دادا تھے، مرزا وسیم احمد صاحب کے نانا تھے، ان کا وہاں گھر تھا، اور احمدی قافلے ان میں وہاں رکا کرتے تھے۔ خلیفہ ثانی بھی خلیفہ اول کے زمانے جو حج پہ گئے ہیں، نانا جان کے ساتھ اور بھی تھے بزرگ، وہیں ٹھہرے تھے وہ۔ تو میں نے ایک دفعہ دیا بھی تھا، تو کمال یوسف صاحب نے ایک مضمون کے اندر میرا ذکر کیا تھا کہ ان کے دادا بھی وہاں 1924 میں ٹھہرے ہیں۔ اب خدا کو یہ کرنا ہوا کہ 8-10 دن کے بعد میرے دادا کو کوئی پیٹ کی تکلیف ہوئی، وہاں فوت ہو گئے، اور ان کی تدفین جدہ میں ہوئی۔ اور ان کے جو 2 بھائی تھے وہ واپس نہیں گئے کہ اب ہم یہاں ویٹ کریں گے، حج کر کے جائیں گے، اگلے سال جا کے کیا منہ دکھائیں گے اپنا۔ تو میرے تایا نے یہ کلمت، جب ان کو وہاں اطلاع پہنچی قادیان کے رستے سے بھیرا میں، تو میرے تایا جان جن کا نام میاں عطا الرحمان تھا، وہ میرے والد صاحب کو قادیان چھوڑا ہے خلیفۃ ثانی کے پاس 1924 میں۔ تو میرے والد صاحب نے پھر 2 سال وہاں پڑھ کے یہ اسکول قادیان سے میٹرک کیا، اور 1926 میں جو ان کی الوداعی پارٹی تھی، اس کا گروپ فوٹو بھی ہے، اور اس میں میرے والد صاحب مسلم موعود کے بالکل قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ بیٹھے ہیں کرسیوں پہ۔ اچھا، پھر میرے والد صاحب جو تھے انہیں بڑی محنت کی زندگی میں، دینی ماحول تھا، خلیفہ ثانی کے جو 2 سال کی تربیت تھی وہاں پہ بڑا ذاتی تعلق پیدا ہو گیا، اور آپ نے بہت سیکھا خلیفہ ثانی سے۔ خلیفہ ثانی کے بارے میں تو ہے نا کہ ان المسیح موعود و مسیل و خلیفت ہو کو، بعض لوگوں کی روایت ہے کہ جنہوں نے مسلم موعود کو دیکھ لیا وہ بھی ایک رنگ میں صحابی ہیں۔ تو بہرحال صحابی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال مسلم موعود کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو آپ کا ذاتی تعلق خلیفۃ ثانی سے ہو گیا، آپ نے بڑی وہاں تربیت حاصل کی۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ آپ کے مالی حالات ایسے نہیں تھے، پھر شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہونے شروع ہو گئے، پھر آپ نے پرائیویٹلی پڑھ کے تو بی اے بی ٹی کر لی۔ اور دینی پہلو یہ تھا کہ 5000 مجاہدین جب تحریک جدید میں شامل ہو گئے، وصیت کرا لی آپ نے، اور جماعت کے کافی کام کرتے رہے۔ آپ شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، رائٹر بھی تھے، اور جماعت کے عہدہ بھی کوئی تھا، کئی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی آپ گزری سے قائم ہوئیں۔ ہڈالی ایک جگہ خوشاب میں، وہاں آپ کی ڈسٹرکٹ بورڈ کے اسکول میں پہلی اپائنٹمنٹ ہوتی جب آپ نے بی ٹی کی، تو وہاں بھی ایک جماعت قائم ہو گئی، اور وہاں پھر آپ کی مخالفت ہو گئی، وہاں پہ اس وقت بھی جلوس وغیرہ نکلے، کچھ ہوا، انکوائری ہو گئی، تو ان کو کہا جی یہاں ان کو بھیج دیں، یہاں بڑا سخت ایریا ہے، ان کو کہیں قتل نہ کر دیں۔ تو میرے دادا کے ساتھ بھیرا میں حضرت ماسٹر عبد الرحمان میر سنگھ
جو سکھوں سے احمدی ہوئے تھے، یہ ان کے کلاس فیلو تھے، اور جب یہ مسلمان ہو کے مسیح موعود کے پاس آئے ہیں تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حضرت خلیفہ اول کے ہینڈ اوور کر دیا تھا۔ تو ان کی ساری جو گرومنگ ہے وہ بھیرا میں ہوئی ہے۔ یہ میرے دادا کے کلاس فیلو تھے، تو میرے دادا کی کلاس فیلو ہونے کی وجہ سے قادیان میں یہ بھی پڑھاتے تھے اسکول میں، تو ان کا وہاں سے تعلق تھا ان کے ساتھ بھی۔ جب میرے والد صاحب کا وہاں سے ٹرانسفر ہوا، جب ان کا یہ حالات ہوئے خراب ہوئے ہڈالی میں، تو انہوں نے سردار عبد الرحمان میر سنگھ صاحب کو، جو زمانے بلوال میں تھے، بلوال سرگودا کی تحصیل ہے اور بیرا کے قریب ہی ہے، تو وہاں بھی ڈسٹرکٹ بورڈ کا اسکول تھا، ان کو دعا کے لیے لکھا، تو انہوں نے دعا کی، تو دعا کے نتیجے میں والد صاحب کو ٹرانسفر ہو گیا بلوال میں۔ تو بلوال ہم اکٹھے ایک گھر میں رہے، ایک ہی خاندان کی طرح۔ تو انسیڈنٹلی پھر میری جو شادی ہے وہ سردار عبد الرحمان میر سنگھ کی پوتی سے ہوئی، اور میری جو وائف ہے وہ اے بی سی میں پیدا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر سردار نذیر احمد صاحب کی وہ مشری ڈاکٹر تھی، ساری عمر انہوں نے بڑی خدمت کی افریقہ میں اور عرب میں اور آگے پیچھے۔ تو وہ پھر اس کے بعد کینیا میں آئے، پھر روا میں آئے۔ تو میں جب جب روا میں آ گئے تو اس کے بعد جب وہ میں نے انجینئرنگ کر لی، تو یہ رشتہ جو تھا خدا تعالیٰ نے کروانا تھا، اور ہمارا یہ رشتہ ہو گیا وہاں پہ۔ تو ہماری زندگی میں سردار عبد الرحمان میر سنگھ کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور وہ بہت بڑے صحابی تھے، 313 میں تھے، بڑے ولی اللہ تھے۔ اب میں یہاں پہ ایک تحدیث نعمت کے طور پہ ایک خواب کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں بھیرا میں اسکول میں تھا، تو میں نے خواب دیکھی، چھٹی ساتویں جماعت میں تھا میں، کہ مسجد نور جو خلیفہ اول کا پہلے گھر تھا، اور بعد میں وہ حضور کے زمانے خلافت میں جب مخالفت ہوئی، ساتھ کی مسجد والوں نے کوئی اعتراض کیا، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، تو حضور نے فرمایا وہ مسجد چھوڑ دیں اور میرے گھر کو مسجد بنا لیں۔ تو حضور کا جو آبائی گھر تھا بھیرا والا، وہ پھر کنورٹ کر لیا گیا مسجد نور کی شکل میں، اور اس کا بڑا تقدس ہے۔ حضرت خلیفہ ثانی بھی جب تشریف لے گئے ہیں تو وہ کمرہ بھی وہاں پہ پریزرو ہے جہاں خلیفہ اول پیدا ہوئے تھے، اور اس کے اندر وہ مسیح موعود کا شعر بھی لگا ہوا ہے کہ خوشبو دے اگر اریا نور بودے۔ اور خلیفہ ثانی جب گئے ہیں 1950 میں، تو آپ نے بھی اس کمرے میں نوافل پڑھے اور لوگوں سے تعارف کیا، اور میرے والد صاحب اس وقت ڈیلی میں تھے، یہ بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے وہاں ان کے اعزاز میں ایک نظم بھی لکھی تھی جو بعد میں الفاظ وغیرہ میں شائع ہوئی۔ تو قصہ ہوتا یہ ہے کہ میں نے وہاں یہ دیکھا اس وقت کہ سردار عبد الرحمان میر سنگھ آئے ہیں ہمارے گھر میں، اس مسجد میں آیا ہے، اور ایک بچی جو 5 6 7 سال کی ہے مجھے پکڑا کے چلے گئے۔ اب میری جب کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری اس خاندان میں شادی ہوگی۔ انجینئرنگ کرنے کے بعد جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا تو یہ ایک لحاظ سے مجھے خود رشتہ آفر ہو گیا۔ تو میرے والدین گئے، ان کو رشتہ پسند آ گیا، اس کی والدہ روا میں تھی، تو یہ 11ویں جماعت پڑھتی تھی وائف میری، تو یہ ہاں کر کے آ گئے رشتہ منظور ہے۔ تو اس طریقے سے خدا، مجھے تو نام بھی نہیں پتا تھا کیا یہ کیا نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے خدا نے جو خواب دکھائی تھی وہ اس رنگ میں خدا نے پوری کی کہ کہاں یہ پیدا ہوئی، ایبیسینیا میں، ایبیسینیا سے کینیا میں آئے، کینیا سے روا پاکستان میں آئے، وہاں کالج پڑھنا شروع کیا، اور 11ویں 12ویں جماعت میں صرف ہماری شادی ہو گئی۔ اور میں بھی جسٹ میں جاب شروع کیا تھا میں نے، تو میری بھی شادی میرے خیال 24 25 سال کی عمر ہو گئی تھی میری۔ تو بہرحال یہ تو میں نے بتایا کہ خدا تعالیٰ نے بعض چیزیں مقرر کی ہوتی ہیں تو وہ خدا تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اب میں آتا ہوں آگے کہ میرے دادا نے ایک خلیفہ ثانی کے زمانے میں ایک اشتہار لکھا تھا، مسلمانوں کو خدا، عیسائیوں کو خدا اور آریوں کو خدا۔ وہ جیسے مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتہارات ہیں نا، اسی پیٹرن پہ۔ تو 1974 تک ہمارے گھر میں اشتہار تھا، کافی بڑا اشتہار تھا، امپیریل سائز۔ پھر 1974 کے زمانے میں میرے والد صاحب بیرا میں امیر جماعت تھے، امیر جماعت احمدیہ بیرا۔ وہ جو 31 مئی کو جلوس نکلا جمعے کے بعد، وہ ہمارے گھر پہ آیا، میں تو نہیں تھا وہاں پہ، میں اس وقت نواب شاہ تحسین میں، میرے بھی بچے وہاں تھے۔ تو گھر پہ اٹیک کیا، والد صاحب زخمی ہو گئے، مکان بھی چلا گیا، اور خیر خدا تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ یہ پہلے چلے گئے تھے مسجد نور کے قریب، جو ہمارا وہ ملا تھا احمدیوں کا، وہاں پہ جا کے پناہ لی انہوں نے۔ تو پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد مکان بھی چلا گیا، اور وہاں حالات ایسے ہو گئے کہ میرے والد صاحب اور پوری فیملی پہ روا شفٹ ہو گئی 1974 کے اینڈ میں۔ تو چونکہ میرے والد صاحب ریٹائر ہو چکے تھے، اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی کافی مذہبی قسم کا تھا، ٹیچر بھی تھی بی اے بی ٹی، تو خلیفہ سالس نے پھر ان کو جامعہ احمدیہ روا میں ایڈجسٹ کر دیا۔ انہوں نے کئی سال پھر انگلش، فارسی اور اردو پڑھائی ہے،
اور بہت سارے ان کے شاگرد جو ہیں، الیاس منیر صاحب ہیں، پرائیویٹ سیکرٹری صاحب آج کل جو ہے وہ ہیں، اور کئی ہیں جنہوں نے ان سے پڑھا، وہ ذکر کرتے ہیں سارا، ان کو پہچانتے ہیں، ہم بھی ان کی وجہ سے ہم بھی سب کو پہچانتے ہیں۔ اب میں اپنا شروع کرتا ہوں۔ اتنا تو ہے جو میرے والد صاحب کا ہے۔ میرے والد صاحب نے تاریخ احمدیت بھیرا لکھی ہے، بھیرا کی تاریخی احمدیت، اور یہ چھوٹا سا ڈاکومنٹ ہے، لیکن اس میں تقریباً بھیرا کے سارے خاندان کہ ان کا نشاندہی ہو گئی ہے کہ مجھے اب بھی جو میرے جاننے والے ہیں یا بھیرا میں مربی پوسٹ ہوتے ہیں یا تاریخ احمدیت والے ہیں، یہ مجھے فون کرتے ہیں کہ جی فلاں بندے کا بتائیں ان کا کیا تعلق تھا بھیرے سے، کیونکہ میرا بھی بھیرا کے صحابہ کے بارے میں بہت انٹرسٹ ہے اور والد صاحب کی بڑی دلچسپی تھی، تو میں پھر ان کو اس کتاب سے گائیڈ کرتا ہوں، بھیرا کی تاریخ احمدیت سے۔ تو ایک میرے والد صاحب کی یہ بھی میجر کنٹریبیوشن ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ ٹیچر رہے، موسی تھے، اور پھر امیر رہے، پہلے سیکٹری مال تھے، پھر امیر رہے، اور 74 کے پھر وہ سارا قربانی دی انہوں نے، مکان چلا گیا، زخمی ہو گئے۔ پھر ہم روا میں پہلے کرائے کے مکان میرے میں جاب کرتا تھا، میرا جاب ایسا رہا ہے کہ میں تقریباً سارا پاکستان رولنگ سٹون بنا رہا ہوں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، سرحد میں، آزاد کشمیر میں۔ پھر میں 8 سال یا 6 سال کے لیے سب چلا گیا عمان میں، نسپاکی سروس میں۔ تو میں ہر چھوٹی بڑی جماعت میں مجھے رہنے کے اتفاق ہے، اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرا شروع سے حضرت خلیفہ المسیح ثالث رحمہ اللہ سے بڑا تعلق تھا، اور میرا سارا کیریئر جو ہے وہ خلیفۃ المسیح ثالث کی دعاؤں کے نتیجے میں ہے۔ یہ ہے کہ ان کا جو تعلق تھا خلیفۃ المسیح اول سے قبل از خلافت، اس خاندان کا ساری برکت تو وہیں سے ہے۔ بہت سارے صحابہ جو خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں آپ کے کچھ رشتہ دار تھے، کچھ ملے کے تھے لوگ، کچھ وہ دوسرے ملے تھے مفتی خاندان کے، یہ تمام وہ لوگ تھے جو آپ کو جانتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں خیر ان کو خوابیں آئی ہیں یا انہوں نے اسٹڈی کی کچھ کی ہے، لیکن ان کا جو باعث تھا احمدی ہونے کا وہ خلیفۃ المسیح اول کی ذات تھی، اور انہوں نے جا کے پھر ان کو کوئی اس میں نہیں ہوا، نہ کوئی خلافت قبول کرنے میں ہوا اور نہ مسیح موت کو قبول کرنے میں ہوا۔ اور ان کی جو نیکیاں میرے والد صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑے مصروف الاوقات تھے، وہ ارلی مارننگ وہ رات کو چلے جاتے تھے تہجد کے لیے مسجد نور میں۔ وہ چھوٹا سا محلہ ہے، تنگ گلیاں ہیں، تو گھر میں تو ایسا بڑا انتظام کوئی نہیں تھا، مسجد کے اندر ہی وہاں نماز پڑھنی، تہجد پڑھنی، پھر نماز پڑھنی، درس پیر ہوتے تھے، پھر دن کو جو بھی ان کا کاروبار ہوتا ہے کرنے۔ پھر انہوں نے جب یہ دونوں باپ بیٹا آئے ہیں دادا پر دادا 1898 میں، انہوں نے اپنے سارے خاندان کی بیعتیں کروائیں۔ ہمارے خاندان میں بہت سارے لوگ جو تھے، میری دادی کے رشتہ دار، میرے دادا کے رشتہ دار، ان سب کی بیعتیں 1898 کی ہیں، اور یہ میرے دادا کے ذریعے، دادا اور پردادا کے ذریعے سے ہوئے ہیں، اور اس میں میری دادی کا بھی رول ہے، ظاہر ہے کہ کوآرڈینیشن ہو تو پھر ہوتا ہے، میری پردادی کا بھی رول ہے۔ تو میرے والد تو اس وقت بہت چھوٹے تھے، اس وقت 4-5 سال کے تھے جب میں بتا خلافت اولیٰ میں ان کی پیدائش خلافت اولیٰ کی ہے۔ تو ان کی نیکیاں بس یہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے پرہیزگار تھے، متقی تھے، دائی اللہ تھے، اور جو بھی ایک متقی پرہیزگار میں خوبی ہونی چاہیے وہ ساری ان کے اندر خوبیاں تھیں۔ ان سے کئی لوگوں نے قرآن شریف پڑھا، ہندوؤں کو پڑھاتے تھے، عربی پڑھاتے تھے بعض ہندوؤں کو، اور قبولیت دعا ان کی بڑے لوگ ان سے دعائیں کرواتے تھے۔ اور پھر جو مرکز سے آتے تھے لوگ قادیان سے وہاں بھیرا میں، کیونکہ مسجد کے قریب ہمارا گھر تھا، تو ان بڑے بڑے مربیان کی جو مشورے تھے، مثلا مولانا غلام رسول راجی صاحب ہیں، یا غلام رسول وزیر آباد وغیرہ، یہ سارے ہمارے مہمان ہوتے تھے۔ تو گھر تو اتنے بڑے کوئی نہیں تھے۔ اچھا، ایک جو بعد میں جو سے مجھے کنفرم ہوتا ہے کہ میرے دادا پر دادا یہ سارا خاندان صحابہ کا خاندان ہے، وہ یہ کہ میں نہایت بچپن میں اپنے دادا پر دادا کی چھت پر، ایک چھوٹا سا مکان تھا وہ، اس کی چھت پہ میں مسلم موت کو دیکھتا تھا، وہ کرسی بیٹھے ہوئے، جو آپ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا تصویر آپ کی ہے، اس تصویر میں اب ہم وہاں ہمیشہ بیٹھے ہوتے تھے، اور میں اکثر دیکھتا تھا آپ کو خواب میں۔ ابھی میری اتنی عمر نہیں تھی کہ مجھے پتہ ہو کہ خلافت کیا ہے، اور لیکن خلیفۃ ثانی کا ہمارے یعنی خلیفہ اول کے بعد ان کا بڑا اثر ہے، ان کی روحانیت کا ہمارے خاندان کے اوپر۔ تو غالباً والد صاحب بھی وہاں میرے قادیان میں، اور وہی ان کا تعلق تھا خلافت سے، وہی برکت تھی خلافت کی، مسیح موعود کی برکت، خلیفہ اول کی برکت، پھر خلیفہ ثانی کی برکت، کہ وہ آگے سے نسلاً بعد نسلاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ جماعت کے اس سلسلے کے کام کرے۔ اور جو بھی ہوتا تھا کہ میرے والد صاحب کے ہدالی کی جماعت قائم ہوئی، بنوال کی جماعت میں بہت سارے لوگ جمعہ وغیرہ پڑھتے تھے، سر عبدالرحمٰن یہ کافی بوڑھے تھے، اور وہاں بھی کافی جماعت مضبوط ہوگی۔
اچھا، والد صاحب کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بلوال میں ایک ڈسٹرکٹ بورڈ کا اسکول تھا، اور ان کے گورنمنٹ کے اسکول اور ڈسٹرکٹ بورڈ کے اسکول کی ان کی تنخواہ میں بڑا فرق تھا۔ ایک جہاں کا بی اے بی ٹی ہے اس کی تنخواہ تھوڑی ہے، جو گورنمنٹ ہائی اسکول کا ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے ہڑتال کر دی اسکول والوں نے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ ہمیں تو صاحب نے منع کیا، میں تو ہڑتال نہیں کرنی، میں نہیں شامل ہونا۔ انہوں نے ہیڈ ماسٹر کو کہا کہ میں تو آؤں گا اسکول میں، جو لڑکے مجھ سے پڑھنے کے لیے آئیں گے ان کو پڑھا دوں گا میں، اور میں باقاعدہ آؤں گا میں۔ چنانچہ یہ اکیلے ہی وہاں اسکول میں ٹیچر تھے جو احمدی تھے، یہ باقاعدہ ہڑتال کے دنوں میں جو مہینہ ڈیڑھ مہینے تک وہاں پہ رہے، یہ آتے تھے اور کچھ لوگ ان سے پڑھتے تھے آ کے، جو اسٹوڈنٹ کچھ ہیں۔ اور پھر اخباروں میں نا شروع ہو گیا کہ ایک مرزائی ٹیچر ہے جو ملک کا وفادار ہے اور اس نے ہڑتال نہیں کی اور اس سے لوگ پڑھ رہے ہیں، باقی تو جو یہ لوگ سارا وقت ضائع کر رہے ہیں حکومت کا اور کا۔ تو وہ ساری وہ میرے خیال آبائی کی دعائیں اور نیکیاں تھیں کہ پھر میرے والد صاحب کو گورنمنٹ جاب مل گیا، اینڈ ہی واز ٹرانسفر ٹو بیرا، گورنمنٹ ہائی اسکول بیرا۔ تو بیرا میں کافی لمبا عرصہ آپ نے گزارا۔ وہاں پہ ہمارا جو اسکول تھا یہ میرے خیال انگریزوں کے زمانے کے، اس کا پہلے نام شاید کنگ ایڈورڈ تھا، یہ اس کا نام ہائی اسکول کا، پھر یہ گورنمنٹ اسکول ہو گیا۔ اور وہاں پہ دو ہمارے تھے کیمپس تھے، ایک مین تھا جس میں 9ویں 10ویں کی کلاس ہوتی تھی، اور ایک اس کا دوسری برانچ تھی جس میں 6ٹھی 7ویں 8ویں کی جماعت ہوتی تھی۔ اور اتفاق سے دونوں میں ہمارے احمدی ٹیچر تھے، میرے والد صاحب تھے ہائی اسکول میں، اور مولوی محمد یوسف صاحب یہ وہاں اس وقت امیر جماعت ہوتے تھے پیرا میں، یہ دوسری برانچ اسکول میں تھے۔ تو ہماری باقاعدہ زور کی نمازیں ہوتی تھی وہاں پہ، شیعوں کی الگ ہوتی تھی، سنیوں کی الگ ہوتی تھی، احمدی کی الگ ہوتی تھی، دونوں اسکولوں میں۔ وہ بڑا اچھا زمانہ تھا وہ۔ پھر وہ جلسہ کے دنوں میں اسکول کے کنسیشنل ٹکٹ بنوا کے والد صاحب کی اسٹوڈنٹس کو وہاں سے لے جاتے تھے ٹرین پہ، وہاں سے میرا سے ملک وال سے سرگودا اور روا۔ تو ایک بڑا اچھا وہ ایک ماحول تھا کہ ہمیں بچپن سے ہی قادیان اور خلاف تعلق اور ملاقاتیں۔ خلیفہ ثانی کو تو میری زندگی میں اکثر بیماری کا زمانہ تھا۔ اب جب میں کالج داخل ہوا تو حضور بیمار تھے، حضور نے اس دوران کوئی خطبہ نہیں دیا۔ حضرت مولانا جلال الدین شمس کا خطبہ آتا تھا، یا ان کی وفات کے بعد خلیفہ ثالث تو بعد میں خلیفہ ہوئے ہیں جب میں یونیورسٹی چلا گیا ٹی اے کالج سے۔ تو وہ ہمارا جو تعلق خلفاء خلافت سے رہا ہے، مسیح موعود سے اور خلفاء سے، وہ یہ آگے جو تھا نا درجہ بدرجہ ٹرانسفر ہوتا چلا گیا۔ اور البتہ بات یہ ہے کہ میں جب مظفر گڑھ میں گیا میں جاب پہ، میرا پہلا جاب مظفر گڑھ شروع ہوا۔ وہ اسکارپیو پروجیکٹ تھے ٹیوبل الیکٹریفیکیشن کے، ایک یوگوسلاوی فرم تھی انرگو انویسٹ، یہ الیکٹریفیکیشن کرتی تھی، مراد ہے کہ ٹرانسمیشن لائنیں بنانی، اور گرڈ سے ایک پورا 100 کلومیٹر پہ ایک پروجیکٹ ہے، اس میں 600 ٹیوب ویل ہے فار ایگزامپل۔ تو ان ٹیوب ویلوں تک بجلی پہنچانی، تو اس میں ہوتا تھا کہ آپ نے کئی ایک اس میں گرڈ اسٹیشن آتے ہیں، ہائی ٹینشن ٹرانسمیشن لائن ہے، پھر ڈسٹریبیوشن لائن 11 کے کے وی لائنس۔ تو مجھے سارا ضلع مظفر گڑھ جو تھا نا، یہ مجھے پھرنے کا موقع مل گیا، چھوٹی بڑی جماعتیں میں نے۔ لیکن میں نے اپنا تعلق خلیفۃ مسیح ثالث سے ایسا رکھا کہ ہر جگہ سے میں جاتا تھا ملاقات کے لیے، ماشاء اور میں نے جب جانا حضور مجھ سے پوچھتے تھے کہ مجیب کہاں پہنچے ہو، مجیب کہاں پہنچے ہو بھیا، یعنی شروع سے حضرت خلیفۃ ثالث سے بہت بڑا تعلق کالج یونیورسٹی کے زمانے سے شروع ہو گیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے پھر، ہاں وہ میں بتا رہا تھا کہ جس دن میرے والد صاحب فوت ہوئے، نیکسٹ ڈے مجھے سجن احمدیہ کا لیٹر آیا کہ مجھے ضلع مظفر گڑھ کا امیر ضلع مقرر کر دیے گئے۔ تو یہ بھی ایک رنگ وراثت تھی روحانی جو میرے دادا سے میرے والد میرے والد صاحب مجھے ملی۔ تو میں پھر 2 ٹینیور تقریباً مظفر گڑھ میں امیر ضلع رہا میں، اس میں بڑے واقعات ہیں، مخالفتوں کے، جلوسوں کے، اشتہارات کے، لیکن میں نے سب کچھ برداشت کیا۔ وہاں سے بسیں بھی لے کے آتے تھے 74 کے زمانے میں، اس کے بعد بھی، اور بڑی وہاں میں بیعتیں بھی ہوئی، اللہ نے بڑے فضل کیے، بڑے بڑے فضل کیے۔ اور مجھے شروع سے لکھنے کا بڑا شوق تھا، تو میرے یہ نہیں کہہ سکتا، سینکڑوں مضامین الفضل میں، خالد میں، تشہیز میں، مصباح میں، انصار اللہ میں، اور الفضل میں مضامین میرے چھپتے رہے ہیں۔ اور پھر خدا کے فضل سے جب یہ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کے زمانے میں جب یہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے لیا نوبل پرائز، تو میں اس وقت اسلام آباد کا بھی وہ تھا قائد ضلع، قائد تھا میں، مقامی قائد اسلام آباد خدا مل احمدی کا۔ تو حضور نے محمود بنگالی صاحب جو صدر تھے ان کو ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب پر کتاب لکھواؤ، ری اسائن ٹو می، تو بتایا کہ میں مجیب اثر کے ذمہ کر رہا ہوں۔
تو ڈاکٹر صاحب کو جو باقاعدہ پہلی کتاب یعنی جماعت کی طرف سے شائع ہوئی ہے خدا عملی کی طرف سے، وہ میری کتاب ہے، پہلے احمدی مسلمان سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام، شاید آپ نے بھی کبھی دیکھی ہوئی کتاب ہو، وہ پھر بعد میں کئی دفعہ ریوائز ہوئی ہے، اور وہ پھر میری 1982 میں کتاب چھپ مکمل ہو گئی تھی، لیکن چھپی ہے جا کے یہ خلافت رابعہ کے شروع میں، اور 1983 میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب تشریف لائے جلسے پہ، تو یہ ہماری انجینئرس کی ایسوسیشن بن چکی تھی IEEE، میں اس کا پائنیئر ممبر ہوں میں، اور جو حضور نے خلیفہ ثالث نے جو نامینیٹ کی تھی پہلی عاملہ، میں اس میں شامل تھا، اور میں اب تک اس میں کام کرتا رہا ہوں میں۔ تو ہماری میٹنگ تھی، تو ان کے بھائی تھے عبدالسمی صاحب، انجینئر تھے وہ، اس سے کوئی 10-12 سال بڑے تھے وہ۔ تو میٹنگ ختم ہوئی تو میں نے انہوں نے کہا جی بھائی جان آئے ہوئے ہیں، تو میرا بڑا بیٹا بیمار تھا، ایک بیمار اس کی دعا کریں، وہ UK میں ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ دعا کریں، کہتے چلے ان سے دعا کرواتے ہیں جن کے اوپر آپ نے کتاب لکھی ہے۔ اچھا، وہ ہم نے سامنے وہ بک ڈپو نیا بنا تھا یہ الکیمسٹ کے سامنے، وہاں سے ہم نے 2 کتابیں لے لی، پہلے ہم نے مسلمان سائنسدان، بعد میں انہوں نے چینج کر دیا نام، مسلمان نکال دیا، تو وہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو جا کے پیش کی، میری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوگی بالمشافہ، اس کے اوپر میرے کئی مضمون آ چکے ہیں۔ اس میں میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ اس کتاب کو خدا نے اتنی برکت دی کہ ایک وہ ہیں آج کل وہ ہیں وہاں پہ جنیوا میں ڈاکٹر منصورہ شمیم یہاں بھی رہی ہے جس میں جرمنی میں، انہوں نے بھی ہگس پارٹیکل کے اوپر نا وہ ریسرچ کی ہے، اور اس ٹیم میں نام تھا ان کا۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا کہ آپ کیسے سائنسدان بن گئی، تو انہوں نے اس میں بتا الفاظ نہ چھپے ریویو، اور ویسے بھی ان کے YouTube پہ ہے، کہتے ہیں میرے والد صاحب مجھے ایک چلڈرن اسٹڈی بک لے کے آئے تھے، پہلے احمدی مسلمان سائنسدان، مجھے نہیں پتا تھا سائنس کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا ڈاکٹر سلام کون ہے، مجھے نہیں پتا تھا یہ محمود مجھے مصر کون ہے جس نے کتاب لکھی ہے، لیکن میں نے 6ٹی 7ویں جماعت میں فیصلہ کیا کہ میں نے سائنسدان بننا۔ وہ کہتے ہیں میں سائنسدان بن کے رہی، میں نے MSc کی فزکس میں، پھر میں نے جا کے ڈاکٹر صاحب کے اس میں انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس اٹلی میں نے ڈپلوما کیا، پھر PhD کے لیے امریکہ چلی گئی، میں درمیان میں آ کے پنجاب یونیورسٹی میں نے پڑھایا، تو میں اس سے بنی ہوں میں سائنسدان میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل تھا کہ وہ کتاب میری تھی، پھر میں نے چلڈرن سیریز میں کئی کتابیں اور لکھی ہیں میں نے، اور سب سے بڑی جو میری خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ جب خلیفۃ المسیح ثالث وفات پا گئے تو 7 سالہ جبلی کے پروگرام میں یہ شامل تھا کہ 1989 میں انہوں نے خلیفۃ المسیح ثالث پہ سیرت و سوانح شائع کرنی ہے، تو میں اس عنوان میں تھا، تو مجھے 1987 میں یہاں پہ جبلی کے جو سیکٹری تھے میر مسعود احمد صاحب، ان کی چٹھی گئی کہ یہ اوپر سے فیصلہ آیا کہ آپ نے کتاب لکھنی ہے خلیفۃ المسیح ثالثویں پر، لیکن یہ کام تو پاکستان ہو سکتا ہے، آپ کا پاکستان آپ کا بڑی مشکل سامنے ایڈریس نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میں بس پاکستان آ رہا ہوں، میرے 6 سال ہو گئے تھے، وہاں بھی بڑی مخالفتیں سب کچھ ہوئی، لیکن اللہ نے بڑے بڑے فضل کیا مجھے، یعنی ہر جگہ موت کے منہ سے بچایا خدا تعالیٰ نے مجھے، قید ہونے سے بچایا ہے۔ اب بھی میں یہ یہاں پہ آیا ہوں تو میرے خلاف تو بہت کچھ تھا، جس وجہ سے ایک یہ بھی وجہ تھی یہاں مجھے سویڈن میں آنے کی میری۔ اچھا بہرحال تو وہ میں واپس آ گیا، آنے کے بعد پھر وہ کئی سال وہ حیات ناصر بھی کام کرتا رہا، یہ مرزا انس احمد صاحب حضور کے بڑے صاحبزادے، اور چودھری محمد علی صاحب جو حضور کے کلیگ رہے ہیں ساری ہماری یہ کالج میں، یہ میری نگران کمیٹی تھی، اور اتفاق سے دونوں فلاسفر تھے، ان کے ساتھ چلنا ذرا مشکل تھا، بہرحال اللہ نے فضل کیا کہ یہ میرے خیال میں 2000 میں حیات ناصر جلد اول چھپ گئی، اور یہ خاص خدا کا فضل تھا، اور میں خدا کے فضل گنا رہا ہوں میں، تو میں اس وقت جب یہ کتاب چھپی ہے میں اس وقت پشاور میں تھا، ہر ویکینڈ میں آ جاتا تھا میں گھر، کیونکہ میری فیملی رفہ میں تھی، کیونکہ اسلام آباد میں ہم رہے، پھر اسلام آباد سے میں عمان چلا گیا، عمان میں پھر میں جب خلیفہ رابعہ کا انتخاب ہوا تو مجھے خدا تعالیٰ وہاں سے لے کے آیا، عمان سے اسلام آباد میں، میری فیملی اسلام آباد میں تھی، تو پبلک میں سے جس بندے کی آخری ملاقات خلیفہ ثالث سے ہوئی ہے وہ میں ہوں۔ ہوا یہ کہ میں جب یہ میرے خیال 25 مئی 1982 کو میں آیا واپس، اور مجھے پتہ چلا کہ صاحب آئے ہوئے ہیں، خلیفہ ثالث آئے ہوئے ہیں، تو ہمارے ایک وہاں سپر ٹیلر ہیں، وہ بڑے مخلص احمدی تھے، میرے دوست تھے، میں نے ان کو ساتھ لیا، ہم زور کی نماز پہ چلے گئے، میں نے کہا اس وقت تھوڑی حاضری ہوتی ہے وہاں پہ، تو حضور سے ملاقات ہو جائے گی، حضور کی زیارت ہو جائے گی۔ جب میں وہاں پہنچا تو صاحب اوپر سے وہ بیت الفضل ہے وہاں گیسٹ ہاؤس F8 میں،
یہ وہ جو فیصل مسجد سے تھوڑا پہلے وہ مین ہائی وے کے اوپر ہی آتا ہے وہ. تو صاحب نیچے آ رہے تھے, نیچے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور صاحب تجسس سے دیکھ رہے ہیں سیڑھیوں سے کہ یہ خیر لوگ کھڑے ہو گئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور آپ ہی فرماتے ہیں مجھب کن کا, تم تو باہر گئے ہوئے تھے, میں نے تمہارے کل خط کا جواب دیا, یہ آج جواب دیا میں نے ساری پھر پوزیشن بتائی. میں نے کہا حضور میں وہاں کیڈر ویریفیکیشن میں کر کے آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو آپ چلے جائیں فی الحال پاکستان, جب کام شروع ہوگا تو ہم بلا لیں گے. تو کہتے ہیں اچھا پھر تمہیں کمپنی نے چھٹی کرا دیں گے حضور. اچھا اسی دن ہی عشاء کے وقت میں نہیں تھا, حضور نے مغرب عشاء کی نماز پڑھائی ہے, اور عشاء کی دوسری رکعت حضور نے بیٹھ کے پڑھائی ہے, اور حضور کو ہارٹ اٹیک دیا, اور اس کے بعد نیچے حضور نہیں آئے. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ حضرت صاحب کی جو پبلک میں سے کسی کے حضور نے جو بات کی ہے, باقی تو خاندان کے یہ ڈاکٹر وغیرہ آتے تھے اوپر جانے کے لیے, آئی واز دا لاسٹ پرسن جس کی خلیفہ رسالت سے وہ گویا کہ آخری وہ ملاقات ہوئی ہے. اور میں اسی اسلام آباد کے حوالے سے انہیں دنوں کی بات ہے تھوڑا سا پہلے, یہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب 1980 میں وہ اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ آئے تھے پاکستان میں. تو اس وقت بڑا اخباروں میں آ رہا تھا. اس وقت حضور گئے ہوئے تھے ویزے لگوانے کے لیے باہر کے جانا تھا, حضور 80 کے دورے پہ پورا قافلہ آیا ہوا تھا. تو ہمیں موقع ملتا تھا کہ وہاں ڈیوٹیاں بھی دیں, اور میں اس وقت قائد تھا خدا علیہ کا, وہاں ہوتے تھے ہمیشہ. ایک دن وہ وہاں پہ شیخ, پہلے تو جنرل عبدالعلی صاحب تھے وہاں امیر تھے, پھر شیخ عبدالوہاب صاحب ہو گئے, وہ چلے گئے تھے باہر, اور یہ بن گیا امیر. انہوں نے بھی حضور کی مغرب عشاء کی نماز کے بعد حضور بیٹھ گئے. انہوں نے ذکر کیا حضور آج کے ڈاکٹر صاحب کا بڑا ذکر ہو رہا ہے اخباروں میں, لیکن ہمیں احمدیوں کو ملنے کی اجازت نہیں تھی کہ آپ نے ان کو نہیں ملنا. تو وہ سرکاری دورے پہ ہیں, ٹھیک ہے. تو حضور نے فرمایا ٹھہرے میں بتاتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ 1978 میں جب تسلی شریف کانفرنس ہوئی لندن میں, تو مجھے ڈاکٹر سلام لندن میں ملے, اور ان میں سے ملاقات کی, اور کہا کہ حضور مجھے باقی تو سارے انعام مل چکے ہیں, ابھی تک نوبل پرائز نہیں ملا, کہ دعا کریں مجھے نوبل پرائز مل جائے. حضور کہتے ہیں جو حضور نے بتایا کہ میں نے تھوڑے توقف کے بعد بتایا کہ آپ کو 1979 اگلے سال آپ کو مل جائے گا, اور ایگزیکٹلی 1979 میں ان کو مل گیا. میں نے اس بات کا ذکر کیا اپنی کتاب میں. اب جو انہوں نے جو کتاب ریوائز کی ہے نا, تو اس کو وہ فوٹ نوٹ سے اٹھا کے مین میں لے کے گئے, میرا نام لیے بغیر کہ ڈاکٹر صاحب نے خود اس کا ذکر فرمایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو نوبل انعام ہے وہ خلیفہ سالس کی دعا کے نتیجے میں ہوا. میرے والد صاحب کی جب 93 میں 15 جنوری یا 10 جنوری 1993 میں وفات ہوئی ہے 84 سال کی عمر میں, تو میرا سے ایک قرارداد تعزیت منظور ہو کے الفضل میں شائع ہوئی تھی, اور اس کے اندر انہوں نے کافی میرے والد صاحب کی اور اس میں میرا بھی ذکر کیا ہے. اور میرے بڑے بھائی ہیں ایم اے لطیف شاہد, جو 14 سال گھانا میں رہے ہیں ٹیچنگ میں, یہ گورنمنٹ کالج سرگودا میں پروفیسر تھے. اور میری بھابھی جو تھی یہ نصرت گرلز کالج میں پروفیسر تھی. دونوں نے 73 میں وقف کیا, تو یہ 14 سال گھانا میں رہے ہیں, اور مجیدہ صاحب کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں, کیونکہ یہ بھی وہاں 8 سال بعد میں رہی ہے. تو ہمارے دونوں بھائیوں کو بھی اس قرارداد میں ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل ہے, انہیں ساری برکات جو ہیں یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کے ساتھ تعلقات کی ہے. باقی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے, خدا نے پرورشی کی ہوئی. سرگودا سے ایک عقاب نام کا کوئی چھپتا تھا رسالہ, اس میں اس کا ایک چھپا تھا زمیمہ. وہ زمیمہ میں یہ خبر آئی تھی, وہ خبر میں پہلے اخبار میرے پاس تھا, لیکن اب وہ خبر میرے پاس ہے, لیکن وہ اخبار میرے پاس اب نہیں ہے کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے. وہ باقاعدہ اخبار آئی تھی کہ مشتعل ہجوم جو تھا روا کے اس کے چکر میں, وہ جب جمعہ ختم ہوا ایک بڑا موب جو تھا وہ سو کال مسلمانوں کا, یہ بازار سے گئے اور جتنی احمدی کی دکانیں تھیں وہ جلاتے گئے, نقصان پہنچاتے گئے, اور پھر الٹیمیٹلی یہ امیر جماعت بیرا ماسٹر فضل الرحمان کے گھر میں گئے. انہوں نے وہاں جا کے ہلہ بول دیا, اور وہاں ان کا سامان لوٹ لیا, وہ جلا دیا, اور وہاں پر انہوں نے جا کے نقصان پہنچایا. اس میں ٹرانزسٹر اور وہ تھی زیورات اور کیا کچھ تھا لے کے بھاگ گئے, وہ کچھ جلا دیا انہوں نے. تو وہ پھر بعد میں اس وقت میں تو تھا نواب شاہ میں, مجھے وہاں پہ خواب آئی کہ یہ حالت ہے وہاں پہ, والد صاحب زخمی ہیں اور گھر کے دروازے ٹوٹے ہوئے. میں وہاں سے چل پڑا بیرا آئے, تو یہی حالات میں آ کے دیکھے. تو بہرحال پھر یہ ہے کہ وہاں سے نکلنا
ایک بہت بڑا مجاہدہ تھا، وہ لفٹنگ ہوتی تھی 3 بجے صبح بس پہ ہم لوگ نکلے، میں اپنی میری والدہ کہتی تھی اپنی بیوی کو تو لے جانا روا، ہماری خیر ہے، تو بڑی مشکل سے ہم روا پہنچے، بچے چھوٹے تھے، اور پھر بعد میں 74 کی جب فیصلہ ہو گیا تو میری والدہ وغیرہ بھی آ گئے، اور پھر والد صاحب بھی آ گئے، اور کلینسی سالس نے پھر ان کو جو تعلق تھا ان کا، تو وہاں ضرورت بھی تھی اور ان کی کوالیفیکیشن بھی تھی، تو حضور نے پھر ان کو جامعہ میں پروفیسر لگا دی۔ تو یہ ہماری بریف ہسٹری ہے۔